السلام علیکم۔ ہمارے بہت اچھے دوست خالد راہی صاحب اکثر ہمارے لیے اشعار، غزلیں، نظمیں، افسانے ارسال کرتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک نظم ارسال کی ہے جس کا عنوان ہے تنہا لحد میں گمنامی کا عذاب۔ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں آنکھوں میں تیرگی ہے، ہونٹوں پہ تشنگی، آنکھوں میں تیرگی ہے، ہونٹوں پہ تشنگی، ہونٹ کچھ کہنا چاہیں مگر زبان ساتھ نہ دے، دل میں طوفان سا بسا ہے مگر آنکھ سے ایک آنسو نہ بہے، اس قدر بھونچال ہے جسم میں کہ ایک جگہ بیٹھنا عذاب لگتا ہے، جیسے جسم کے چھیتڑے اڑ جائیں گے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ دریاؤں سمندروں پر بنے بند کیسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آخر ضبط کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، مگر میں کیا کروں، میرے جسم پہ جو خول چڑھا ہے میں تو اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ایک وقت میں ایک ہی جانب دیکھ سکتا ہوں، ایک ہی طرف چل سکتا ہوں۔ شاید یہ انسان ہونے کا فائدہ یا نقصان ہے۔ اور جب میں چاہوں کہ مجھے سانس نہ آئے اور میرا دل دماغ کام کرنا چھوڑ دے، بالکل اسی طرح جیسے ایک شخص خدا کی خدائی کا نشانہ بنتا ہے، مگر میں ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں چاہتا۔ جس طرح سمندری طوفان معینہ مدت کے بعد تھم جاتا ہے اور اس قدر پرسکون ہو جاتا ہے جیسے زمین میں دفن لاشیں، ایک مشین جیسے انسان نے بنایا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اسے چلاتا ہے، جب چاہتا ہے اسے بند کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح میں جب چاہوں خود کو دل و دماغ کو قابو میں رکھوں، بالکل اسی طرح میں جب چاہوں خود کے دل و دماغ کو قابو میں رکھوں، مگر ایسا ناممکن ہے۔ درختوں کو دیکھو، ایک جگہ ساری عمر ایک جگہ، سیدھے بالکل کسی حرکت سے نہ آشنا، اف نہیں کر سکتے چاہے کوئی پسندیدہ یا ناپسندیدہ شخص ان کے سائے میں کھڑا ہو۔ سو رہے ہیں ازل سے ابد تک، کوئی انہیں کاٹے یا نہ کاٹے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ان کے ضبط پر بھی آفرین ہے کہ پتا ٹوٹ کر گرتا ہے اور اڑتا ہوا کہیں دور چلا جاتا ہے۔ معلوم نہیں اسے روکنا چاہتے ہیں یا نہیں، کسی کے ملنے یا بچھڑنے کی کوئی تقریب نہیں کرتے۔ ایک سمندر ہے کہ جو چیز اچھی لگی اسے اپنی وجہ سینے میں چھپا لیا، اور جس سے دل اکتا گیا اسے اٹھا باہر پھینکا۔ اب نہیں بولا جاتا، یہ دماغ کہہ رہا ہے، دل کہتا ہے کچھ اور لکھو۔ دل نے دماغ سے ہمیشہ تضاد رکھا، اس لیے تو یقین ڈگمگا جاتا ہے۔ انگلیوں کا کہنا لکھو یہاں تک کہ قلم کی سیاہی ختم ہو جائے، تو ہمیں تراشو اور پھر لکھو کہ تمام جسم کا خون کفن جیسے سفید کاغذ پر اس طرح پھیلے کہ جیسے کسی شہید کی لاش رکھی ہو۔ کوئی دور سے بھی دیکھے تو دوڑا چلا آئے، کچھ نہیں دیکھے گا جو من سے اندھا ہے، مگر اہل نظر دیکھ لیں گے۔ تمہارے خون کی سرخی میں شامل آگہی کا عذاب، دل میں شامل احساسات کا عذاب، کچھ ایسے بھی لکھ چھوڑنا کہ کسی کے آنسو نہ نکلے اور ضبط کرنا پڑے، اور ویسا ہی ضبط
جسم کے چھیتڑے اڑا دینے والا، اور وہ آنسو گر کر تمہارے خون کا رنگ کو ہلکا کر دے، اور وہ آنسو گر کے تمہارے خون کے رنگ کو ہلکا نہ کر دے کہ تمہارے اپنے ہمیشہ کی طرح پھر پہچاننے سے انکار کر دے، اور پھر تمہاری قبر جو کتبہ لگے اس پر گمنام لکھ دیا جائے، اور پھر تنہا لحد میں گمنامی کا عذاب۔